ساری فرض نمازوں کے اندر جمعے کی جماعت سب سے زیادہ اہم اور لازم ہے، جس کے قرآن میں تاکید ہے۔ یہ تراویح تو فرض بھی نہیں، تو اس کے لیے لوگوں کے یہ جذبات ہونا کہیں کہیں پڑتا ہے کان میں، تراویح تو پڑھنے جائیں گے رات کو۔ نہ صرف یہ کہ آپ ساری دنیا میں اور امیج خراب کریں گے اپنی، نہ صرف یہ کہ خطرے میں اپنے آپ کو ڈالیں گے، بلکہ سخت گناہ گار ہوں گے، اس لیے کہ یہاں سے قتل عام کے مجرم نکلیں گے۔ آپ ایمبیسڈرز ہیں اسلام کے، چاہے آپ کو معلوم ہو چاہے نہ ہو، تو ایمبیسڈر سے جو غلطی ہوتی ہے وہ پوری نیشن کے بہاف پہ مانی جاتی ہے جن کا ایمبیسڈر ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، پچھلے کئی ہفتے سے موضوع وہی چل رہا ہے، کرونا وائرس، اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا کا ایک ہاٹ ٹاپک ہے، اور ہر ہفتے کچھ نئے ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد درمیان میں یہاں کم از کم ہندوستان کے لیے اس میں جڑ گیا تبلیغی جماعت کا ایشو۔ کئی مرتبہ اس پر بھی میں نے اپنی ایک بیلنس رائے دی کہ جہاں ایک طرف انہوں نے لوگوں کو مذہب کے نام پر یہ غلط تعلیمات دی کہ خالی دعائیں کرنے اور مسجد میں اکٹھا ہونے سے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں، وہاں دوسری طرف یہ کہ پورے ہندوستان میں نہ صرف یہ کہ انہیں اکیلے کو ٹارگٹ بہت زیادہ کیا گیا اور ہائی لائٹ بہت زیادہ کیا گیا، جبکہ گیدرنگز میں نے پہلے تفصیلات اس کی رکھی تھی کہ اس کے بعد تک پوری دنیا میں اور یا ہندوستان میں بھی دوسرے مذہبی مقامات پر تھیں، بلکہ ابھی پرسوں کی بات ہے، کرناٹک کے اندر ایک جگہ کالبرگی کے اندر ایک مندر کے اندر کوئی پروگرام تھا، اور تقریباً 150 لوگ وہاں پر جمع ہو گئے اس پروگرام کے لیے۔ پولیس کو فوراً پتہ نہیں چلا، جب تک پتہ چلا اور آئی اور انہوں نے پھر منتشر کیا، انہیں ایکشن لیا گیا۔ ایکشن تو ان پر بھی لیا گیا تھا۔ تو یہ تو اب کی بات ہے، اتنے دنوں اور اتنی پبلسٹی اور اتنی روک تھام، اور اس کے بعد ایک فیز پورا ہو چکا 21 دن کا لاک ڈاؤن کا۔ اس کے بعد اور اس سے پہلے ان دنوں کی بات جب 30 مارچ کو جب ایک صاحب جو ہیں سریش نام تھا ان کا، دبئی سے لوٹے تھے، انہوں نے اپنی ماتا جی کے اشراط کے لیے ایک بڑا پروگرام کیا، بڑا کاریکرم کیا، 1500 لوگ اس میں اکٹھے ہوئے، کھانا وانا ہوا، اور ٹیسٹ ان کے بھی شاید لیے گئے، اور ابھی معلوم ہوا کہ وہ پازیٹیو ٹیسٹ، ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، فیملی کے 11 لوگوں کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، اور پوری لوکیلٹی تقریباً 27,000 لوگ جو ہیں وہ کوارنٹین کر دیے گئے۔ یہ خبریں نہیں آ رہی مین میڈیا میں، مین اسٹریم میڈیا کے اندر آئیں، یہ بھی اگر آئیں تو پھر یہ امیج نہیں بنے کہ صرف مسلمان گڑبڑ کرتے ہیں۔ اور میں نے جو کچھ کہا تھا وہ اصل میں اس بات کے اوپر کہا تھا کہ سنگل آؤٹ کر کے اسے، اور پھر سب اس کا رخ، کچھ حلقے ایسے ہیں جن کی طرف سے یہ ایک سوچی سمجھیے کہ اسکیم کے تحت اسے ہندو مسلم نفرت میں بدلا جا رہا ہے، اور سارے مسلمان قابل اعتماد نہیں رہے، یہ انداز وہ بن گیا، تقریباً بنا دیا گیا، وہ تبلیغی جماعت سے چلا اور سارے مسلمانوں پر آ گیا۔
اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا ساری میڈیا نے, اور دوسرے واقعات نہیں ہوئے ہائی لائٹ, جانتے بھی نہیں لوگ. میں نے بتایا ابھی کہ یہ جو ابھی دونوں واقعات کا حوالہ دیا, یہ ہے اس سینیریو کے اندر اس بیلنس کی ضرورت تھی اسے واضح کرنے کی جو میں نے کیا تھا. ماحول ایسا بن گیا کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو یہ نہیں اچھا لگتا کہ ادھر بھی اشارہ کیا جائے. اس پر اشارہ کرنے کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ ان کی غلطی نہیں تھی, لیکن یہ جو کچھ ماحول بنا, اس کے لیے میں نے واقعات کی طرف تو کر دیا اشارہ, لیکن یہ تو سوچنا ہوگا, مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے اپنی غلطیوں کے اوپر. ابھی وہ فلم ایکٹریس ہے ایک, اور اس کی بہن نے ٹویٹ کیا, وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا. سارے مسلمانوں کو شوٹ کر دیا جائے, سارے سیکولر میڈیا کو بھی کھڑا کر کے شوٹ کر دیا جائے, اور ٹھیک ہے ہم نازیوں کی طرح ہیں, یہ لگے الزام تو لگے. یہ اس کا خلاصہ ہے, یہ الفاظ نہیں, یہ سینس ہے اس کا. تو یہ ذہنیت بن گئی عوام کی, اور عوام میں ان لوگوں کی بھی کہ جو کوئی کٹر کوئی مذہبی نہیں ہے کسی خاص مذہب. اب وہ چیزیں گزر گئیں جو میں نے تفصیلات بیان کی تھی. کچھ لوگوں نے اچھا سمجھا, کچھ نے کہا ٹھیک ہے بیلنس ہے, کچھ نے برا مانا ان میں سے بہت سی باتوں کا. اب اصولی بات یہ کہ میں مسلمانوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے سازشیں ہوئیں اور ایک کیمپین چلی سارے مسلمانوں کی امیج خراب کرنے کی, اور ان کے خلاف نفرت دلوں میں اور عدم اعتماد بیٹھ جانے کی. وہ اس میں کامیاب کیوں ہوئے؟ لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوئے, وہ اس میں میڈیا نے زبردست ساتھ دیا. وہ میڈیا جو سب سے زیادہ پاپولر ہے اور دیکھا جاتا ہے اس میں, وہ ساتھ چاہے جتنا دے دیں اور چاہے جتنی جھوٹی کیمپین چلا لیں, یہ لوگ وہ کامیاب تبھی ہو سکتے ہیں جب سچ مچ غلطیاں ہوں, اور وہ غلطیاں جگہ جگہ نظر آتی ہیں, اور پہلے سے نظر آتی چلی آ رہی, اور باقی دنیا میں بھی اور یہاں پر بھی نظر آتی ہوں. تب اس طرح کا پروپیگنڈا کامیاب ہوتا ہے کہ غلطیاں تو ہیں اچھے خاصے حصے کے اندر, بڑے حصے کے اندر کافی. اگر اتنے بڑے حصے کے اندر نہیں ہو, کم حصے کے اندر ہو, اور پروپیگنڈا بہت آرگنائز ہو, تب بھی کافی حد تک کامیابی مل سکتی ہے. وہ چند مثالوں کو اتنا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اگر تقریباً نہیں کے برابر ہوں یہ جو غلطیاں ہیں, غلطیاں کیا بہت سی میں پہلے کہہ چکا ہوں, کچھ اور نشاندہی کر دوں گا. اگر یہ غلطیاں بالکل نہیں ہو یا بالکل نہیں ہونے کے برابر ہوں, اب انڈیویجول اکا دکا تو جگہ جگہ پوری دنیا کے اندر ان کو شمار نہیں کیا جاتا کہ یہ کسی کمیونٹی کی غلطی ہے. تو غلطیاں نہیں کے برابر ہوں, اگر جو ہوتی چلی آئی ہیں پہلے سے, اگر ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتی ہیں, نہیں کے برابر ہوں, تب بھی کسی حد تک اگر بہت آرگنائزڈ اگر کیمپین ہو تو تب بھی کسی حد تک ان کو کامیابیاں مل جاتی. یعنی اس اسٹیج کے اندر کہ جب نہ مسلمانوں سے کسی کو کوئی نفع پہنچ رہا ہے اور نہ نقصان پہنچ رہا ہے, بے ضرر ہیں, ہے نہیں ایسا. تو اس اسٹیج میں بھی بہت زیادہ بڑے اسکیل پر نہ صحیح لیکن کسی حد تک کامیابی, اگر پروپیگنڈا مشینری بہت آرگنائزڈ ہو تو تھوڑی سی کامیابی تب بھی ملے گی. اور ابھی ایک رہ جاتا ہے, ایک آسپیکٹ اور ایک رخ باقی رہ جاتا ہے. اگر کوئی کمیونٹی, اور میں بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی, اگر یہ سماج کے لیے اور سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہوتے, نفع بخش ہوتے اور لابھ دائک ہوتے, پھر کوئی پروپیگنڈا چاہے جتنا کر لے کامیاب نہیں ہوتا, اور ہوتا ہی نہیں پروپیگنڈا. بات تو یہ ہے کہ پھر پروپیگنڈا کوئی کرنے والا نہیں ہوتا, کیوں کریں گے؟
نفرتیں کیوں ہوں گی؟ جس سے نفع پہنچتا ہے اسے کوئی ہٹانا نہیں چاہتا، اس کے خلاف کچھ کرنا نہیں چاہتا، اس سے دوسروں کو نفع پہنچ رہا ہے. اور دوسروں میں تو ظاہر ہے کہ وہی لوگ ہیں جو کسی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں یا غلط خبریں پھیلاتے ہیں. یہ تھی اصل بنیاد جو میں اکثر اس کا حوالہ دیتا رہا ہوں کہ ایک اصول کے طور پہ بیان کیا اسے قرآن کریم نے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو دنیا کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جو دنیا کے انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، لابھدائک ہوتا ہے، وہ زمین میں ٹھہرتا ہے، وہ زمین میں اسٹیبل ہوتا ہے، وہ زمین میں باقی رہتا ہے، وہ زمین میں آگے چلتا ہے. وہ چاہے انسان ہو، وہ چاہے اینیملز کے اندر ہو، وہ چاہے نان لیونگ تھنگس کے اندر ہو. یہ قرآن نے ایک اصول بتایا کہ یہ اصول اللہ نے کائنات میں رکھا ہے. نقصان پہنچانے والے رہتے ہیں، نقصان پہنچا دیتے ہیں، لیکن ہٹا دیے جاتے ہیں. وہ فیض آتا ہے جب ہٹائے جاتے ہیں. نفع پہنچانے والوں کو نہیں ہٹایا جاتا. مسلمان کو تو نفع بخش ہونا چاہیے تھا. صرف اس لیے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک اصول بتا دیا، اور چاہے اس نے قرآن میں نہیں پڑھا ہو، جو لوگ نفع بخش، جن سے سوسائٹی کو، سماج کو نفع پہنچتا ہے، ان کے خلاف کوئی کچھ نہیں کرتا، تعریف کرتے ہیں پیٹھ پیچھے بھی. تو وہ قرآن کی وجہ سے نہیں کہ انہوں نے قرآن کی یہ بات سن رکھی ہے، قرآن نے تو ایک اصول بتایا، جو کوئی اسے استعمال کرے گا اسے فائدہ ہوگا. مسلمانوں کو تو یہ اصول بھی معلوم ہونا چاہیے نا کہ جو نفع بخش ہوتا ہے اسے باقی رکھا جاتا ہے. رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، ان کے ذریعے نئے سرے سے 1400 سال پہلے اس کا رینیول ہوا اور وہ پھیلا. اور اللہ کی رب العزت کی جو صفات ہیں، جو بنیادی صفات ہیں، وہ رحمت کی صفات ہیں، اور باقی جتنی صفات ہیں وہ سب اسی رحمت کا ایکسٹینشن ہے، اسی کی توسیع، اسی کی ڈیٹیل ہے، جتنے صفاتی نام. تو جو اس کے بندے ہوں، جو اپنے ہر کام کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ضروری سمجھتے ہوں، یا ان کو بتایا گیا ہے کہ ضروری ہے اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے، اور جو بے پناہ عقیدت رکھتے ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو قرآن نے کہا کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے، ان کے اندر رحمت کا کچھ حصہ ہونا چاہیے نا. اور رحمت سے نفع پہنچتا ہے. رحمت نیوٹرل نہیں ہو سکتی، غیر جانب کہ اس سے نقصان نہیں پہنچے، فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا، ایسا نہیں ممکن. رحمت پرفیوم کی طرح ہے، رحمت خوشبو کی طرح ہے. رحمت خوشبو کو چھپایا نہیں جا سکتا، کنسیل نہیں کر سکتے، رحمت کو بھی چھپایا نہیں جا سکتا. جب نہیں چھپا سکتے تو وہ تو جہاں ہوگی وہاں سے پھر دوسروں کو فائدہ پہنچائے گی. تو مسلمانوں میں اگر رحمت ہوگی تو یہ وہ نیوٹرل وہ نہیں ہوں گے، غیر جانبدار نہیں ہوں گے، اور ایمان کے لیے ان کے یہ بالکل سفیشینٹ اور کافی نہیں ہے کہ ان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے. یہ ضروری ہے کہ ان سے دوسروں کو نفع پہنچے. پھر کوئی نفرت نہیں کرے گا، پھر کوئی ان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرے گا. یہ ہے بنیادی اصول. اور ہمیں اپنے کنڈکٹ اور طرز عمل پر، اب میں بحیثیت مسلمان کے، میں سارے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک جگہ ان کے دین کی کم فہمی کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا اور سارے مسلمان زد میں آئے، اس لیے کہ وہ فیض اب ختم ہو گیا جب مسلمان صرف نفع بخش تھے. وہ دور ختم ہو گیا، اور وہ دور واپس لانا اپنے ہاتھ میں، کوئی دوسرا نہیں بنا دے گا. وقت لگتا ہے، کوئی چیز بگاڑ میں ہو جاتی ہے. بگاڑ یہاں تو بگاڑ بھی بڑے لمبے عرصے سے چلا رہا ہے. تعمیر میں، کنسٹرکشن میں، ریکنسٹرکشن میں وقت لگتا ہے، ٹیکس ٹائم. تو ایسا نہیں ہے کہ اپنی اصلاح کر لے تو آنن فانن کوئی چینج آ جائے گا ریسپانسز میں یا رد عمل میں دوسروں.
لیکن کنسسٹنٹلی صرف اپنی بھلائی کے لیے بھی اور اس لیے بھی کہ یہی اللہ کی رضا ہے، اور پھر اس کا فائدہ اس دنیا میں بھی ملے گا اور زندگی لگاتار جاری ہے، اس کے بعد جو جہان آ رہا ہے وہاں بھی ملے گا۔ تو اگر اس لیے اپنے اندر تبدیلی لائیں اور چینج لائیں اور چینج لانے کا ارادہ کر لیں، تو شروع میں تو یہ ہوگا کہ بہت عرصے ہوگا کہ یہ ڈرامے کر رہے ہیں، ڈر گئے، اب گھیراؤ ہو گیا نا، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ سن لیں، غلطیاں تو ہیں نا، ہوئی ہیں تو سننا بھی پڑے گا، صبر بھی کرنا پڑے گا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اپنے بھلائی کے لیے، اپنے نفع کے لیے، پھر اس اصول کو اپنائیں اور ہر ایک تبدیلی لائے۔ ہے جگہ جگہ ایسا کہ یہ احساس مسلمانوں کو کہ تبلیغی جماعت کے لوگ کسی جگہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن مسلمانوں کی بھیڑ کو وہ لوگ کوارنٹین کرنے جا رہے ہیں، افواہیں بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جنہیں کیا جاتا ہے انہیں جس حالت کے اندر رکھا جاتا ہے، وہ جو خبریں پہنچتی ہیں اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، تو کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا جس کو کوئی سامنے سے سمٹمز نہیں ہیں۔ تو یہ بھی چاہے افواہ ہو، چاہے یہ اس کے اندر کچھ حقیقت بھی ہو، اور چاہے یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہو کہ ٹیسٹ کے لیے بھی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے زیادہ، جانے دیں، irrespective of that کتنے دن کی تکلیف ہوگی؟ میکسیمم آخری درجے کو 1 مہینے کی، 1 مہینے کی، اس لیے کہ ہمیں تبدیلی لانی ہے، اس لیے کہ یہ نقصانات ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے 1 مہینے صبر کر کے تکلیفیں اٹھا لیں۔ جس کو کوئی سمٹمز نہیں ہو، جس بیماری کے خلاف کوئی کھانے پینے کا پرہیز نہیں ہو، اس کے لیے اگر گھر سے کھانا آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہ ہوتا ہے جگہ جگہ کہ نہیں، تمہیں گھر سے نہیں کھانے دیں گے، جو ہم دے رہے ہیں وہ کھانا پڑے گا۔ اچھا کھا لیں، بجائے ریئیکٹ کرنے کے۔ اب وہ ریئیکٹ کر کے شیشہ توڑ دیا تو دوسری جگہوں پر تو چاہے جو ہو، لیکن یہ جب شیشہ توڑیں گے تو وہ سارے ٹی وی چینل جو ہیں اس کے اوپر اس دن ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی اور موضوع شروع ہو جائے گا۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ کس اپنے آپ کو کہاں تک لے آئے؟ اس میں تبدیلی لانے کے لیے صبر کرنا ہو۔ اگر یہ احساس کہیں ہو رہا ہے غلط یا صحیح کہ کچھ سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے یا خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو کتنے دن کی اٹھا لیں، تکلیف ہوگی نا کچھ۔ جب یہ ذہن بنا لیں گے تو 1 مہینہ تو کچھ نہیں ہے۔ جس قوم کو 1 مہینے روزے رکھنے کی پریکٹس کرائی گئی اور لگاتار پوری زندگی ہے، ہر 11 مہینے کے بعد وہ اتنا کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ سوچتے ہوئے کہ بھئی ہم سے کوئی اگر ریاکشن ہماری طرف سے آ گیا تو اس کو استعمال کیا جائے گا سب کے خلاف، تو انہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ صرف وقتی بات نہیں ہو، یہ چینج پرماننٹ لانا ہوگا، ریگولر لگاتار اپنے بچوں کو اسی کی ٹریننگ دینی، ایک نسل کی تعمیر کرنی۔ ایک زمانہ لگا ہے، بگاڑ میں وقت لگ جائے گا، تعمیر میں، اس سدھار میں۔ اگر یہ سمجھ میں آ گئی، یہ اپنے بھلے کے لیے انسان بتا دیا گیا کہ کس چیز سے تمہارا بھلا ہوگا، یہ تو لاجیکل کامن سینس کی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے بتا دیا، جسے کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کے بعد عمل اور کنڈکٹ اس کے خلاف جاتا رہے اور اسے ڈس ریگارڈ کرتے رہے، اس کو کوئی اہمیت نہ دیں، تو پھر اب زیادہ دن نہیں بچے ہیں آگے، جہاں ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ ختم کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو جان سے مار دیا جائے گا، لیکن وہ خاتمے ہی کا دور ہوگا، وہ زیادہ دور نہیں بچا۔ جتنی تیزی کے ساتھ میں جو خود اپنا کنڈکٹ ہے، اور بیمار ہوتا ہے پرہیز شروع کر دیتا ہے نا، بیماری اور آگے پہنچ گئی تب بھی شروع نہیں کیا، اور یہ معلوم ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ صرف پرہیز سے۔ جس پرہیز سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، جس دوا سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، نہیں لیں گے، نہیں لیں گے تو جائیں گے نا موت کے منہ۔ یہ چند باتیں اس کنٹینویشن میں چلی آ رہی تھی، تسلسل میں، جو میں لگاتار پہلے سے کہتا چلا آ رہا تھا، اور یہ
اس کا کلمینیشن ہے کہ خود احتسابی سیلف انٹروسپیکشن، آتم نریکشن، اور آتم نریکشن کی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، چاروں طرف کھلی کتاب ہے، اب نہیں ایک زمانے سے، ایک کافی عرصے سے۔ آگے کا دور بدلنا چاہیے، بدلیں گے خود اپنے لیے، نہیں بدلیں گے خود اپنے اور اپنی نسلوں کے نقصان کے لیے۔ ابھی آج یہ جمعہ ہے، اگلے جمعے کو انشاءاللہ چاند نظر آئے گا، اور سنیچر کے دن انشاءاللہ پہلا روزہ ہو۔ وہ چاند رات جو کہلاتی ہے، جس دن چاند نظر آتا ہے، ہندوستان میں چاند نظر نہیں آئے گا جمعرات کو، جمعے کو ہی نظر آئے گا۔ تو جمعے کو چاند، اگلے جمعے کو چاند رات ہوگی، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ہفتے پہلے چند باتیں یہاں پر میں کہہ دوں، اور اگلے جمعے کو بھی تراویح کی، چونکہ اس میں خاص طور سے نماز ہوتی ہے، ایک نماز ایکسٹرا جو مسلمان ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں اور اگلی مرتبہ۔ لیکن اس مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن کے اندر جمعے کی نماز بھی رکی ہوئی ہے، اور اصل میں صرف اس لیے اسے نہیں رکے رہنا چاہیے تھا کہ اتھارٹیز نے کہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر کی پابندی اس لیے بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن اصل میں ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ ان حالات کے اندر جمعے کی جماعت نہیں ہو اور جمعے کی نماز نہیں ہو۔ حرم بند ہو گئے، حرمین، اور ضروری تھا کہ یہ ازدحام اور بھیڑ اور اجتماع رکے۔ جمعہ کیا ہے لفظ کے اندر؟ اکٹھا ہونا، اجتماع لوگوں کا، اور اجتماع جو اس وقت حالات ہیں اس میں زہر ہے۔ تو جب واضح اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بہت احادیث ہیں، عام نمازوں کے لیے بھی، جمعے کی نماز کے لیے بھی، کہ اگر کوئی عذر ہو تو جماعت میں نہ آئے۔ پوچھا گیا عذر کا مطلب کیا؟ مرض یا خوف؟ یہاں دونوں موجود ہیں۔ میں ساری حدیثوں کو چھوڑتے وہی پھر دوہرا رہا ہوں جو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس لیے کہ وہ بالکل آخری بات ہے کہ بارش ابھی شروع ہوئی تھی، شاید تیز ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ اچھا تیز ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ بھیگتے ہوئے آ جاتے۔ بارش ابھی شروع ہوئی تھی کہ، اور راوی کہتے ہیں کہ جوتوں کے تلے بھی ہمارے نہیں بھیگے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروا دیا کہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ نماز پڑھ لیں، جمعے کی جماعت نہیں۔ اتنی سہولتیں دین نے دی ہیں، اور ایسی زحمتوں میں پڑھنے سے جس کے اندر صحت کا خطرہ ہو، یہاں تو صرف اپنی نہیں، ایک کی وجہ سے سب کی صحتوں کا خطرہ، پورے سماج کی، وہاں تو لازم ہے گناہ ہوگا جو جمعے کی بات کریں گے، لازم ہے رک جانا۔ وہ جو جمعے کی نماز کی جماعت کی بات کریں گے، یا جماعت سے کسی نماز کی بات کریں گے، وہ قتل عام کو پلان کر رہے ہیں، ان کے تو گناہ معاف بھی نہیں ہوئے، دین کو نہیں جانتے اپنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، ہر جگہ پاک ہے، مسجد بنا کر پاک کر دیا گیا، کر لی نماز ادا کر لی۔ جماعت لازم نہیں بچی ان حالات کے اندر، نارمل حالات کے لیے تھی بغیر عذر کے، تب ضروری تھا کہ گھر پر نماز نہیں۔ اور پھر اب رمضان شریف کے اندر وہ آ رہی ہے ایکسٹرا نماز تراویح، جس کی اہتمام کی بات جنرل تو یہ ہے کہ بھر جاتی ہے مسجد پہلی رات میں، بہت لوگ ہوتے ہیں، وہ 3 راتوں تک بہت ہوتے ہیں، پھر وہ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں 3 ہی راتوں کے بعد، اور پھر درمیان نصف آدھی تراویح تک پہنچتے پہنچتے اس کے جتنے شروع میں تھے اس کے 15-20% رہ جاتے۔ تو جب وہ پوری میں شریک نہیں ہو رہے تو کس چیز کو لازم سمجھ رہے تھے؟ اگر ضروری سمجھ رہے تھے تو پھر سارے میں ہوتے نا۔
یا کسی سوشل گیدرنگ کے لیے آتے ہیں وہاں اپنے جاننے والوں سے کچھ ہنسی مذاق کرنے کے یہیں مل جائیں گے، تو یہ تو گناہ کی بات ہے کہ اس لیے جاتے ہیں وہاں کہ اپنی کمپنی ملے گی، اپنے ملنے والے ملیں گے، ذرا ہنسی مذاق ہوگا، چلو وہاں چلتے ہیں، یہ تو گناہ ہے کہ نماز کی جگہ جہاں نماز کا قیام ہو رہا ہے وہاں اس نیت سے کوئی جائے تو وہ تو جتنی نماز پڑھی وہ نماز ہی نہیں ہوگی بلکہ گناہ ہوگا۔ تو پھر وہ جو باقی رہ گئے تھوڑے سے جو لگاتار آخر تک تراویح کی نماز میں شریک رہتے، ان کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ تراویح کی نماز تو لازم تھی۔ اب میں غیر نان ٹیکنیکل الفاظ بول رہا ہوں، لازم لفظ میں فرض اور واجب اور سنت موقدہ وغیرہ اس میں نہیں پڑھ رہا، وہ نہیں ادا کیے۔ عوام جس چیز کی جس زبان کو سمجھتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ لازم تھا، اب وہ جو اینڈ تک ہیں یہ تو بہت ضروری تھا، اور لازم کا مطلب اسے چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو کچھ حدیثیں سن لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کو اکٹھا کیا، رات کو نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ وہ رات کی نماز تو گھر پر ادا کرتے تھے نا، جسے صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ آپ کو احادیث کی کتابوں کے اندر یہ تراویح کے نام سے تو باب بھی نہیں ملیں گے، ہیڈنگز، صلاۃ اللیل، رات کی نماز۔ تو وہ تو اپنے گھر پر ادا فرماتے تھے، مسجد نبوی میں نہیں۔ ایک دن مسجد میں تشریف لائے رمضان کی ایک رات، اور بعض روایات کہتی ہیں کہ وہ 23ویں شب تھی، بعض کہتی ہیں 21ویں تھی، بہرحال۔ اس کے بعد پھر لوگوں میں چرچا ہوا، بات پھیلی۔ اگلی رات بعض روایات کے مطابق اگلی طاق رات، اگلی رات پھر آپ تشریف لائے، اب لوگ زیادہ ہو گئے تھے، آپ نے نماز پڑھائی، وہ نماز جسے ہم تراویح کی نماز کے نام سے جانتے، جماعت سے پڑھائی۔ پھر تیسری رات یعنی تیسری طاق رات جو بعض روایات کی، پھر تشریف لائے، اب بات اور پھیل چکی تھی، اور زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، کافی بڑی تعداد تھی جنہوں نے آپ کے پیچھے جماعت سے وہ تراویح کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز ادا کی۔ چوتھی رات کو بہت بھیڑ ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں رہے، مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے، لوگ بیٹھے رہے صبح تک، فجر کا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، اب وہ صلاۃ اللیل کا وقت ختم۔ آپ پھر مسجد میں تشریف لائے اور کہا کہ مجھے تمہارا اکٹھا ہونا معلوم تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ لگاتار میرے نماز پڑھانے سے اور تمہارے پیچھے پابندی سے پڑھتے چلے جانے کی وجہ سے کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ اتنی بات آپ نے فرمائی۔ اب اس سے ہمیں چند باتیں معلوم کہ یہ نماز شروع رمضان سے نہیں چل رہی تھی، یہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر، چند راتوں کے اندر، 3 راتوں میں، صرف 3 راتوں کو، 30 راتوں میں سے یا 29 راتوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے 3 راتوں میں باہر تشریف لائے بس۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہو جائے جب اس کی پابندی ہونے لگے، یہ اللہ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں آ جائے۔ اس کے بعد یعنی زندگی میں ایک مرتبہ، حیات طیبہ میں یہ صرف ایک مرتبہ ہوا کہ آپ نے 3 راتوں میں، وہ بھی گیپ کے ساتھ، وہ نماز تراویح جماعت سے پڑھائی، اور اس کے بعد پڑھائی، اس سے پہلے کبھی نہیں، کبھی اس کی تراویح کی جماعت کی امامت نہیں فرمائی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں پر جو بھی کرتے، قیام اللیل کی بڑی فضیلت ہے، عام دنوں میں بھی ہے، عام دنوں میں جسے ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں، رمضان میں تو بہت بڑھ جائے گی۔ تو فضیلت اپنی جگہ، لیکن کوئی تہجد نہیں پڑھتا تو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ بہرحال ایک حدیث اور سن لی، اور دونوں
مستند اور آتھینٹک حدیثیں، ایک وہ جو میں نے ابھی سنائی اور ایک دوسری. اب اسے کیسے کیوں ہمارے بڑے اچھے اہل علم یہ مسائل اخذ کرتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے. بہرحال وہ علم والے ہیں، میں آپ کو سامنے حدیث رکھ دیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ جا رہے تھے. دیکھا مسجد نبوی کے اندر الگ الگ متفرق لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، رات کا وقت رمضان کی، اور ایک جگہ چند لوگ جماعت بھی کر رہے ہیں اسی میں. حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا، میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان سب کی میں اجتماعیت قائم کر دیتا، یعنی ان سب کو میں ایک امام کے پیچھے جمع کر دیتا. اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں، ایک طرف ایک چھوٹی سی جماعت بھی ہو رہی ہے. اور پھر انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر فرما دیا. اب وہ پابندی سے وہاں پر ایک جماعت ہونے لگی. ایک دن اور حضرت عمر کے ساتھ یہ جا رہے تھے حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری. حضرت عمر نے دیکھا اور کہا، جماعت ہو رہی تھی، حضرت ابی بن کعب امامت کر رہے تھے تراویح کی. یعنی وہ امامت کر رہے تھے. ابھی یہ بھی واضح نہیں ہے، اور زیادہ تو امکان اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہاں نماز پڑھنے نہیں جا رہے تھے امیر المومنین، اس لیے کہ یہ گفتگو کے بجائے دراصل بہت جلدی قدم بڑھاتے، شروع سے شریک ہوتے. معلوم ہے نا اوقات. تو کہا حضرت عبد الرحمن سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نعم البدعۃ ھذا، یہ نئی چیز ایک شروع کر دی ہے میں نے، کتنی اچھی ہے. خود کہا کہ ایک نئی چیز میں نے شروع کر دی، یعنی دین کا حصہ نہیں تھی جسے میں نے شروع کیا ہے، لیکن ایک اچھی چیز ہے نئی جو شروع کی ہے. جب کوئی نئی چیز شروع جو ہو جائے دین کے اندر، اسے لوگ لازم سمجھنے لگ جائیں، تب وہ بدعت ہوتی ہے. ورنہ اچھی چیزیں نئی تو قیامت تک، نئی ٹیکنیکس اور نئے طریقے، بہت سی چیزیں آتی چلی جائیں گی، بھلائیاں بہت سی اور انکلوڈ ہوتی چلی جائیں گی، لیکن ان میں سے کوئی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزوں کو لازم کر دیا ہے، دین کا حصہ بنا دیا ہے، اگر کوئی نئی چیز دین کا حصہ بنا کر داخل کر دی جائے گی، آپ کسی اور طریقے سے نفل اپنا پڑھتے ہیں سوچ کر، کوئی خاص دعائیں پڑھتے ہیں جو پہلے نہیں پڑھ لیجیے، لیکن لوگ یہ نہیں سمجھنے لگے یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ایسے ضروری ہے اور ضروری ہے، اور جس نے نہیں کیا وہ گناہ گار ہوگا. اب یہ دین کا حصہ، دین کا جز بن کر ایک نئی چیز ایسے تو داخل ہو جائے گی. تو اگر لوگ اس کو اس درجے کا لازم سمجھنے لگے کہ جو اسے نہیں وہاں نہیں جائے گا وہ گناہ گار ہوگا، تو پھر وہ ایک نئی چیز دین میں داخل ہو گئی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مقرر کی تھی دین کے اندر. حضرت ابوبکر کے دور میں وہ تراویح وہاں پر نہیں ہوئی ایک امام کے پیچھے. حضرت عمر کے شروع کے دور میں جس دن جا رہے تھے اس سے پہلے کے دور میں وہ نہیں ہوئی شروع. اسے دیکھ کر خیال آیا اور انہوں نے ایک نئی چیز شروع کروا دی، اور اچھی تھی، انہوں نے کہا اور اچھی ہے، لیکن اسے کوئی لازم نہیں سمجھے، دین کا حصہ بنا کر داخل نہیں کرے. یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے لوگوں کے ذہنوں میں. یہ بھی ساتھ میں لوگ کہتے ہیں صاحب یہ باتیں مت کہا کریے، اس سے تو پھر بہت سے لوگ چھوڑ دیں گے، یعنی دین بدلنے دیں اس لیے کہ بہت سے چھوڑ دیں گے. جو چھوڑ دیں گے اپنی برکتوں سے محروم ہوں گے، جو چھوڑ دیں گے خود رحمتوں سے محروم ہوں گے. لیکن جنہوں نے اسے دین کا حصہ سمجھا وہ گناہ گار ہو جائیں گے. تو یہ ہے تراویح کی پوزیشن. ساری نمازوں میں فرض نماز، ساری فرض نمازوں کے اندر جمعے کی جماعت سب سے زیادہ اہم اور لازم ہے، جس کی قرآن میں تاکید ہے. یہ تراویح تو فرض بھی نہیں. تو اس کے لیے لوگوں کے یہ جذبات ہونا کہیں کہیں پڑتا ہے کان میں. تراویح تو پڑھنے جائیں گے رات کو، نہ صرف یہ کہ آپ ساری دنیا میں اور امیج خراب کریں گے اپنی،
نہ صرف یہ کہ خطرے میں اپنے آپ کو ڈالیں گے بلکہ سخت گناہ گار ہوں گے، اس لیے کہ یہاں سے قتل عام کے مجرم نکلیں گے۔ جہاں کسی ایک کا انفیکشن ہوا اور انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو، وہ خود وائرس بن گئے کہ اب ان سے دوسرے ہلاک ہونے شروع ہو جائیں گے، تو یہ گناہ ہوگا۔ اس بات کا خیال رکھیں، چونکہ اگلی مرتبہ آگے آ رہی ہے۔ بڑے اہتمام ہوتے تھے قاری کے لیے، سنانے والے کے لیے، سامع کے لیے، سننے والے کے، اور بھی اس کے لیے بڑا، اور وہ پھر وہ جس لگن سے وہ اہتمام ہوتے تھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ ایک نیکی میں کے ماحول کو پھیلانے کا ایک سین ہوتا تھا۔ اب اس سے محروم ہوں گے، حج و عمرے سے بھی تو محروم ہو رہے ہیں۔ اسے دیکھیں کہ اپنی غلطیوں، خالی دعا نہیں، دعا بہت ضروری ہے۔ ہماری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں بہت سے موقعوں پر، اللہ کا فضل کام آتا ہے، اور اللہ کا فضل ساتھ نہیں دیتا اگر تدبیریں نہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ اونٹ کو باندھوں یا اللہ پر توکل کروں؟ تو میں پہلے اچھی طریقے سے کھوٹے سے باندھنا، مضبوطی سے، پھر توکل کروں، یعنی اس کے بعد بھی کچھ ہو سکتا ہے جو تم نے اچھے طریقے سے باندھا، اللہ پر توکل کرنا، لیکن اپنی تدبیریں پوری کر لینا۔ تو یہ حالات جس میں آپ کو ان برکتوں اور رحمتوں سے دور کیا گیا، اس میں یہ اللہ کا عتاب ہے۔ اس میں اپنی غلطیوں کو دیکھیں، اس میں توبہ کریں، مغفرت طلب کریں، عملی توبہ، تدبیریں سوچیں۔ آپ میں سے سارے لوگ یہ تدبیریں تو نہیں سوچ سکتے کہ کون سی دوا بناؤں، کون سا ٹیکہ بناؤں، وہ اس کے جو اہل ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ تدبیریں تو سوچ سکتے ہیں کہ جن کے باعث اللہ کی طرف سے عتاب آتا ہے، کہ آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی یہاں پر امت کی حیثیت سے، اس سے بے خبر ہو گئے، اس سے غافل ہو گئے۔ ایک رحمت کا پیغام دینا تھا، آپ ایمبیسڈرز ہیں اسلام کے، چاہے آپ کو معلوم ہو چاہے نہ ہو۔ تو ایمبیسڈر سے جو غلطی ہوتی ہے وہ پوری نیشن کے بہاف پہ مانی جاتی ہے، جن کا ایمبیسڈر ہے۔ اب اس کی اصلاح کر لیں، عتاب کم ہوگا کہ جائے گا، لیکن دنیا میں آپ رہیں یا نہیں رہیں، میں رہوں یا نہیں رہوں، ایک دن تو جانا ہے نا، جب وہ بھی وقت مقرر ہے۔ جو پچھلی غلطیاں ہو گئی، اب جائیں تو ایسی حالت میں جائیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، انڈیویجول بھی اور کلیکٹیو اور اجتماعی بھی، اور سماج کے لیے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ۔ یہ ان کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں، رمضان کا مہینہ، قرآن نازل ہوا، اس لیے اسے برکتیں ملی قرآن کی وجہ سے رمضان کے مہینے۔ تو قرآن کی خالی تلاوت نہیں، صرف لا کو، قانون کو، ہدایات کو صرف رٹ لینا بغیر سمجھے کسی کام نہیں آتا۔ اسے اب ان غلطیوں کو چھوڑ دیں کہ اسے صرف عربی میں پڑھنا ہے۔ بہت سے جنہیں زبان نہیں آتی اتنے دنوں میں سیکھ سکتے ہیں، آن لائن سیکھ سکتے ہیں، آن لائن بچوں کی کلاسز سٹارٹ ہو گئی۔ بہت جگہ ہندوستان میں بہت لوگ ہیں جو سکھانے والے ہیں، جو وہ شارٹ اور آسان طریقے سے ایسے سکھا دیتے ہیں کہ 15-20 دن میں آپ کو قرآن بھر کی عربی اس کے لفظی معنوں کے ساتھ آ جائے۔ تو سیکھیے نا، حساب دینا پڑے گا اس کا۔ دوسری زبانیں آتی تھی، یہ نہیں آتی تھی، اسے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اچھا اب تو موقع بھی مل گیا تھا، کہتے وقت نہیں تھا پہلے، اس وقت کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ کیسے نہیں تھا، لیکن اب تو وقت ملا نا، اب کر لیجیے۔
اس رمضان میں، یہ حساب دینا پڑے گا اللہ کو۔ اسے بھی رو کے پیٹ کے یا تو منہ بھی سور کے گزارا یہ، اور یا تفریح کے اندر اور جگہ جگہ شطرنجے کھیل کر اور ادھر ادھر کی کہیں اگر گھر کے باہر گلی میں بیٹھ کر آپس کی گپوں میں گزارا، دروازوں پہ بیٹھ کر۔ قرآن کے معنوں سے جڑیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دین کا صحیح فہم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ حالات بن گئے کہ ایک گروپ یہ سکھاتا تھا کہ بس چلو نماز کو، اس کے علاوہ کچھ دین میں کی بات نہیں کریں گے، اور یہ تاکید تھی کہ وہ 5-6 نکات کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرے، کرنا ممنوع ہے۔ سارے دین سے کاٹ دیا، باقی سارے دین سے، تبھی تو رحمت ختم ہو گئی۔ خالی اکرام مسلم رہ گیا، اکرام انسانیت ختم ہو گیا۔ یہ تو کمیونل بات ہوئی۔ اکرام انسانیت، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو قابل اکرام بنایا۔ آپ خالی اکرام مسلم کی بات وہ زبانی بات کرتے ہیں، اکرام مسلم بھی نہیں ہے۔ لٹھ مارے جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اس بات کے اوپر کہ کس کے قبضے ہوں مسجدوں کے، وہاں تو سزا مل چکی، اب اس سے آنکھیں کھلنی چاہیے نا۔ کتنے لوگ خدمت کر رہے ہیں جو قرآن کے معنوں کو آسان طریقے سے سمجھانے کی، ان میں سے کسی سے جڑیے، ان چھٹیوں میں جڑیے جب آپ کو گھر پر بٹھا دیا گیا، اور اسلام کو، پورے اسلام کو سمجھنے کی کوشش شروع کیجئے۔ یہ 6 پوائنٹ نہیں چلیں گے، اللہ کے یہاں حساب نہیں دے پائیں گے کہ یہ 6 پوائنٹ لے کر آیا تھا میں، اور بچپن سے بوڑھا ہو گیا تھا تب یہی 6 پوائنٹ ہی بتائے گئے تھے، اور یہ بھی کہہ دیا گیا تھا اس سے آگے مت جانا۔ یہ حساب نہیں دے پائیں گے اللہ کے یہاں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہونا ہے، مکمل، یہ حصے بکھرے نہیں چلیں گے۔ یہ کہا گیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو تو کہو گے ہم ایمان لائے اور کچھ کی ناشکری کرو گے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اس کا بدلہ اس کے سوا کیا دیا جائے کہ اس دنیا میں بھی تمہیں ذلیل ہی کر دیا جائے، خسارت دیا جائے، گھاٹے میں گھاٹا دے دیا جائے۔ وقت لگتا ہے اللہ کا قانون خلاف ورزیاں ہوتے ہوتے اس کا بدلہ ایک دن اکٹھا آنے میں آ گیا۔ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، ابھی کافی نہیں ہوا، ابھی زیادہ بڑا حساب سخت عذاب کا باقی ہے۔ اگر وقت ہے، زندگی باقی ہے، توبہ نہیں کریں، اب پورے دین کو لے کر چلیں۔ وہ تمام لوگ جن کو ذرا سا ٹکڑا دین کا بتا دیا گیا تھا کہ زندگی اسی میں گزار دینا، یہ اللہ سے توبہ ہوگی، اور یہی سچی توبہ ہوگی جو جس کا ثبوت اپنے عمل سے دیں گے۔ تب ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف واپس لوٹے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رحمت، مغفرت، برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، قریب پہنچ گیا، اور یہ شعبان، اسے استقبال رمضان کا مہینہ جو قریب آتا چلا جا رہا ہے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی ہواؤں کے اندر، اس کی فضاؤں میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو بالکل آگے نا قریب اس کی فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ ابھی سے شروع کر دیں، اور برکتیں تب حاصل ہوں گی اور رحمتیں تب حاصل ہوں گی جب اس کے طریقے استعمال کریں گے۔ کچھ پڑھنے سے خالی کونے میں بیٹھ کر نہیں ہوں گی کہ کتنی مرتبہ اور کتنے ہزار دفعہ آپ نے کچھ دانوں پر کچھ پڑھ دیا، اس سے نہیں۔ ذکر بھی کچھ کرنا ہے، ذکر کا مطلب یہ یاد کرنا یا یاد دلانا، وہ بھی کچھ کرنے کا نام ہے۔ اس بار کچھ کرنے کی بات کریں اور شروع سے کریں، اور اس کے استقبال کے لیے ابھی سے شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانکے اور اپنی مغفرت سے ڈھانکے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر